بلوچستان ضلع پشین میں زمینوں کے مسائل سر اٹھانے لگے۔ ضلع پشین یارو کے قریب واقع حیدر زئی سیدان کی زمینوں پر قبضے کیے گئے۔ حیدر زئی سیدان کے عمائدین کی پریس کانفرنس کا احوال جانیے وکیل آغا کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام موضع صحافی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق حیدرزئی سیدان سے ہے اور ہمارے حیدرزئی سیدان کے کچھ معززین بھی ہے اور سارے جو گاؤں والے ہیں سب ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ محلہ حیدرزئی موضع ناوہ غنڈی نسوزئی مسترزئی کچلاک بائی پاس والی زمین جو کہ سینکڑوں سال سے سادات قوم نسوزئی مسترزئی کی ملکیت رہی ہے، جبکہ چند دیگر اقوام بھی بعض حوالوں سے بزگر وغیرہ کے حیثیت سے شریک رہے ہیں۔ سادات قوم نسوزئی مسترزئی جو کہ 500 سے بھی زیادہ گھروں پر مشتمل 2 گاؤں ہیں اور یہ 2 گاؤں 700 سال سے یہاں پر آباد ہیں۔ یہ تمام گھرانے اس زمین میں آبا و اجداد سے اپنا حصہ رکھتے ہیں اور اس کے برعکس صاحبزادہ خاندان جو کہ یہاں پر آباد ہے چند گھرانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنے اثر رسوخ اور کرپٹ پٹواریوں رانجن اور تحصیلدار مراد مری اور پٹواری مانک اور احمد شاہ جو کہ سب سیٹلمنٹ کے افسران ہیں، انہوں نے کروڑوں روپے کی رشوت لے کر تمام غیر قانونی ذرائع کے بل بوتے پر اور غیر قانونی انتقالات صاحبزادہ خاندان کے نام پر کر دیے ہیں۔ سادات قوم نسوزئی مسترزئی اور محلہ قوم کو اپنے جائز اور قانونی حقوق سے محروم رکھا ہے۔ قوم سادات کا اس زمین پر عرصہ 1.5 سال سے کیس چل رہا ہے جو کہ باقاعدہ معزز عدالت سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ اس اسٹے آرڈر کے دوران سیٹلمنٹ نے صاحبزادہ خاندان کو اور شیرالی جو کہ باہر سے آیا ہوا ہے اور مختلف لوگوں کو انتقالات دیے ہوئے ہیں۔ قوم سادات نے مجبور ہو کر تقریباً 1.5 سال سے صاحبزادہ خاندان کے خلاف عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ اس دوران صاحبزادہ اس ساری زمین کو اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی ٹھوس ثبوت معزز عدالت میں پیش نہ کر سکا، لیکن افسوس کے ساتھ صاحبزادہ خاندان تقریباً ہر پلیٹ فارم پہ تحصیلدار پٹواری سیٹلمنٹ وغیرہ کو بھاری رشوت دے کر اور غیر قانونی حربہ اور اقربا فروری کو استعمال کرتے ہوئے سادات قوم کو ان کے جائز حق سے محروم کرتے ہوئے جعلی دستاویزات کا سہارا لیا۔ قوم سادات نسوزئی مسترزئی حیدرزئی جو کہ اب تک اپنے آبا و اجداد کی خوبصورت اقدار اور صبر و شرافت کو اپناتے ہوئے کسی بھی جھگڑے اور خون خرابے سے اپنا دامن کو بچاتا رہا، لیکن اب چونکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور قوم سادات سے ہزاروں ایکڑ پر مشتمل زمین کے مالکانہ حقوق سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رہے کہ کسی بھی خون خرابے اور خطرناک نتائج کے ذمہ دار صاحبزادہ خاندان اور اس کے پشپناہی کرنے والے عوامل یعنی خاص طور پر سیٹلمنٹ وغیرہ ہوں گے۔ لہٰذا ہم سادات قوم حیدرزئی نسوزئی اور مسترزئی نیب اینٹی کرپشن اور تمام بااختیار ذرائع سے مؤدبانہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو پوری طور پر دیکھتے ہوئے ہمیں بھرپور انصاف فراہم کریں۔ والسلام، مہربانی آپ لوگوں کی۔ آغا صاحب محترم، جی سر، آپ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہو جی اس سے قبل جی آپ باقاعدہ سادات قبیلہ یقیناً معزز خاندان ہے جی اور یہاں پہ بلکہ سینکڑوں میں ہزاروں سال سے یہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ بالکل۔ کیا قبائلیہ والے سے سادات قبیلہ اور صاحبزادہ خیل کے درمیان کوئی گفت و شنید یا نشست ہوئی؟ کوئی گفت شنید انہوں نے نہیں کی ہے ہمارے ساتھ، وہ اپنے بل بوتے پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنا سارا سسٹم یہ لوگ چلا رہے ہیں اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے جو قبضہ مافیا کو انہوں نے لایا ہوا ہے اس وقت یہ سب اپنے اس پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ ہمارے ساتھ مشورہ کیا ہے، نہ محلہ قبائل کے ساتھ کوئی مشورہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جب آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہو جی اور آپ کا دعویٰ ہے کہ صاحبزادہ قبیلے نے باقاعدہ کاکڑ قبیلے کے ذیل شاہ حمیداللہ اور سادات کے مختلف قبائل کو اعتماد میں نہیں لیے یہ زمین اپنے نام کروا رہے، آج آپ جب پریس کانفرنس کر رہے ہو آپ صرف اپنے علاقے تک کیوں محلہ قبیلے کے آپ کے ساتھ کوئی وابستہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی باہمی مشاورت آپ کا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو زمین تھی اس پہ ہم 3 قوم ہیں، اس پہ جو 3 قوموں کا حصہ ہے، صاحبزادہ کا ہے، محلہ کا ہے اور سادات قوم کی ہے۔ اپنا صاحبزادہ نے یہ کیا ہے کہ نہ ان کو بتایا ہے نہ ہمیں بتایا ہے۔ فی الحال یہ زمین سرکاری اس کا ہے، اپنا فیڈرل گورنمنٹ کی زمین ہے، زمین جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے
اور انہوں نے مل ملاپ کر کے اپنا اس پہ انتقالات کر رہے ہیں، 2 نمبر انتقالات، حالانکہ ہماری اس پہ سٹے ہے، 1.5 سال سے سٹے چل رہے ہیں اس پہ، تو اس کے باوجود پٹواری خارنہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں 2 نمبر انتقالات ان کو کر کے دیے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم سب مسترزئی قوم میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، مسادات قوم میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا حکومت سے ہم لوگ یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کو سنبھالیں، ان کو کنٹرول کر لے، جو غلط کر رہے ہو غلط ہے، صحیح کو حقدار کو اپنا حق دے دیں۔ آغا صاحب، کچلاک بائی پاس زمین ناوہ غنڈی کے انتقالات کے اختیارات کا ناجائز پیدا، انسٹالمنٹ افسران رینیو اور پٹواری نے کیوں اٹھایا؟ کون سے نصر اس میں اس کے ساتھ ملوث ہے اس غیر قانونی کام میں؟ سب ملوث تو ان میں یہ ہے کہ صاحبزادہ قوم جو ہے اس کا ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنا ایک بندہ ہوتا ہے، اپنا ایک ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، یہ جو سب سسٹم یہ کر رہے ہیں پیسے کے بل بوتے پہ کر رہے ہیں، ساری جو زمین ہے انہوں نے بیچی ہوئی ہے، اسٹامپ پیپروں پہ بیچی ہوئی ہے غیر قانونی طریقے سے، تو اب انہوں نے پیسے تو ان کے پاس ہے، زیادہ پیسہ ہے، وہاں دے کے پیسہ سیٹلمنٹ والوں کو وہ ان کو انتقالات 2 نمبر انتقالات بنا کے دیے ہوئے، اس سے پہلے نہ میں مالک تھا، نہ مسترزئی مالک تھا، نہ صاحبزادہ مالک تھا، اب یہ 5-6 مہینے میں ایک مالک کیسے بن گئے؟ جب یہ 1900 میں جب یہ زمین فیڈرل گورنمنٹ کو گئی ہوئی ہے، انگریز جس وقت انگریز کی وہ تھی گورنمنٹ تھی، تو یہ وہاں انہوں نے اپنے اس پہ کر دیا ہے، اس کے بعد نہ میں مالک رہا ہوں، نہ مسترزئی قبائل رہے ہیں، نہ صاحبزادہ رہے ہیں، اب 120 سال کے بعد جب انہوں نے یہاں وہ شروع کر دیا ہے قبضہ مافیا، انہوں نے ادھر لا کے کر دیا، قبضے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا وہ کر رہا تھا۔ اس حوالے سے عدلیہ بلوچستان پٹواریوں کے خلاف کیا اقدامات کیے؟ عدلیہ نے انہوں کو بلایا ہے، عدلیہ نے کوئی اس کو پٹوار خانے کو بھی بلایا، سیٹلمنٹ کو خاص کر تو سیٹلمنٹ کا اس میں آتا ہے زمین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، تو یہ لوگ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا جواب ہی جمع نہیں کیا عدالت میں، نہ انہوں نے کوئی جواب جمع کیا ہے صاحبزادہ والوں نے، ہمارا تقریباً 1.5 سال سے ان پہ کیس چل رہی ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی جواب دعویٰ ابھی تک جمع نہیں کیا ہے، درمیان ابھی 120 سال کے بعد اگر ہم مالک نہیں ہیں تو آپ کیسے مالک بن گئے 5-6 مہینے میں؟ آپ کے پریکیم کی جانب سے نیب اور اینٹی کرپشن کی اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی گئی یا کوئی کاغذات مطلب لکھ پڑھ کے ذریعے میں اس کو کچھ دیا گیا ہے؟ ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ صاحبزادہ والوں کو آپ مطلب ہمیں کچھ نہیں دے رہے، صاحبزادہ کو دے رہے ہیں، ہم 2 قبائل ایسے بیٹھے ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے نیب یا اینٹی کرپشن سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ عدالت سے کیا ہے، نیب بھی ان کے ساتھ کیس چل چکا تھا، ان سے یہ لوگ نکل گئے اس سے۔ پھر ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اداروں کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اداروں کی تو اب سمجھ سے بلاتر ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ خود سمجھتے ہو کہ ادارے کیا کر رہے ہیں آج کل۔ آغا صاحب، آپ عدالت سے کتنا مطمئن ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دلائیں گے؟ دوسری بات، جب آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ التجا کر رہے ہو کہ اگر ہماری بات تو غور سے نہیں سنے گی تو یہاں پہ کشت و خون کا بازار بھی گرم ہوگا، بالکل ہوگا، لہٰذا جب ایک طرف آپ عدالت گئے ہو اور دوسری طرف پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کرتے ہو کہ اس پہ روک کیا جائے، اصل حقیقت ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ تو عدالت تو آپ کو پتہ ہے کیس چل رہے ہیں، جب ایک زمین پہ سٹے آرڈر ہوتا ہے عدالت نے اس کو سب کچھ بند کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کے باوجود سیٹلمنٹ عدالت کو بھی بائی پاس تو عدالت کر رہے ہیں، بائی پاس کیا ہوا ہے، سٹے کے دوران انہوں نے ان کو اطلاعات دیے ہوئے ہیں، یہ ابھی آ کے قبضہ کر رہے ہیں، تو ابھی آپ خود سمجھتے ہو کہ کیا معاملہ ہے۔ آغا صاحب، کچلاک بائی پاس پر نظر DHA کوئٹہ زمین پر خدا نخواستہ قبائل کا تصادم ہوا تو ان کا ذمہ داری کس پر ہے؟ سرکار ہوگا، سیٹلمنٹ ہوگا، جی سیٹلمنٹ تو کر رہے ہیں، سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اسٹے کے دوران جب ایک چیز آپ اس چیز پہ آپ اسٹے کر لے لیتے ہو کہ بھائی اس میں کوئی کام نہیں ہوگا، عدالت موضع عدالت سے اسٹے دیتے ہیں آپ کو، تو اس میں آپ سیٹلمنٹ کیوں آپ اس کو عدالت کو بائی پاس کر رہے ہو؟ سادات کے جو علاقہ ہے نسوزئی، مسترزئی، حیدرزئی، اس کے علاوہ جب آپ کچلاک کی ایریا کی بات کر رہے ہو تو یہاں پہ صاحبزادہ قبیلے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہزاروں سال سے یہاں پہ رہائش پذیر ہے، باقاعدہ ہمارے ساتھ انتقالات بھی ہے، یہاں پہ اگر یہ قاریب کے حوالے سے یا موضع کے حوالے سے وہ ایک تعریف رکھتا ہے، کیا یہ بھی سارے آپ کی نظر میں چاہیے؟ کوئی انتقالات ان کے پاس نہیں تھے، ایک ایسے بزگر ان کے پاس ہوتے ہیں، بزگر شکمی، زمین سادات بزگر اس کی تھی، سادات قبیلے کی تھی۔
سید عبداللہ آغا سے محترم آپ کے ساتھ اپنے دعوے اپنے اراضی پر خود شرکات آپ کے پاس ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس. بطور ثبوت آپ پیش کریں. یہ ہماری جمعہ بندی ہے 1900 کی. 1900 میں ہم اس کے مالک تھے اس زمین کے. 1900 میں سالم مالک تھے اس زمین کے. یہ جمعہ بندی ہے, انتقالات وغیرہ ہیں اس کے. اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں ان کے جو اسٹے آرڈر وغیرہ یہ وہ چیز ہے جو 1900 میں انگریز نے ہمارے جو انہوں نے اپنے نام پہ شفٹ کیا ہوا ہے زمین کو 34/37 ایک دفعہ ہے جو صرف مالیہ نہ دینے کی صورت میں. مالیہ سیدوں پہ نہیں تھا, انگریز بھی نہیں لیتے تھے سیدوں سے مالیہ. وہ بھی ہمارے پاس باقاعدہ اس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے جو سید مالیہ نہیں دیتے. کس کے؟ یہ 1900 کی دستاویز ہے. یہ ہمارے اسٹے آرڈر ہے, 1.5 سال سے اس پہ اسٹے ہے اور انہوں نے یہ اسٹے کے دوران ہی انتقالات وغیرہ انہوں نے کیے ہیں. کس قانون کے تحت کہ کسی قانون میں ایسے ہے کوئی قانون جس پہ اسٹے ہو, سب کچھ بند ہو اور اس پہ آپ انتقالات کر رہے ہو؟ وہ بھی ہے ہمارے پاس. یہ ایک انتقال انہوں نے ابھی کیا ہے کس تاریخ کو 25/1/2021 کو انہوں نے انتقال کیا. 120 سال جب ہمیں انتقال نہیں ملا ہے, ہمارے نام پہ تھا, تو اس کو کیسے دیا آپ نے؟ شیر علی ایک بندہ ہے جو باہر سے آ کے انہوں نے یہاں پہ صفزادہ والوں سے زمین خریدی ہے. یہ اس کا انتقال ہے. شیر علی میرے خیال میں افغان مہاجر ہے. تقریباً 50 ایکڑ زمین ہے. یہ انتقال ابھی ہوا ہے 120 سال کے بعد. کسی کو نہ ہمیں ملا ہے نہ مسترزئی قبائل کو ملا ہے, اس کو مل گیا ہے. ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس پہ, پھر ہم جا کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو بول دیتے ہیں, وہ بند کر دیتے ہیں. اسٹے لیا ہوا ہے. آغا صاحب اس وقت کچلاک بائی پاس پر زمین پر کتنے قبضہ مافیا کے کام شروع جو جبکہ زمین عدالت کی طرف سے کام تو کافی مختلف کام اس پہ شروع تھے. جب اسٹے کیا گیا اس کے باوجود اسٹے کے باوجود یہ کہ شیر علی بندہ بار بار تنگ کر رہے, یہ کر رہے کام, باقی سب بند. یہ ایک بندہ جو ہاں بار بار زبردستی اپنے آپ کو کچھ صفزادہ کر رہے ہیں. صفزادہ نے اس پہ بیچی ہوئی ہے زمین. بیچا ہوا ہے باقاعدہ, اس کے ساتھ شیر بھی رکھتا ہے. یہ پتہ نہیں ہے شیر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, تو باقاعدہ یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, بار بار آتا ہے زمین پہ کام. شیخان کے قریب کون کام کر رہے ہیں سر؟ جی شیخان کے قریب شیخان قریب نصیب اللہ ایک بندہ ہے, وہ کر رہے لیویز میں, وہ حوالدار ہے میرے خیال میں, وہ کر رہے. وہ بھی اسی طرح صاحبزادہ کے, وہ ایک صاحبزادہ بزگر تھے, پھر اس نے بزگری میں اس کو بزگر بنایا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی نہیں, ابھی 2 نمبر انتقالات جن کو دیے ہوئے بزگری کے کاتے میں. جی نصیب اللہ یارو کریاشی ہے. آغا صاحب یہ شیخان کا کام کیوں نہیں رک رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ ہمیں ٹائم نہیں تھا, ہم لوگ عدالت میں لگے ہوتے تھے. تو انشاءاللہ کل سے ان کو پھر روک لیں گے. اسٹے بھی ہم نے آج لے لیا ہے. آغا صاحب فرض کریں آپ خدا خستہ عدالت سے بھی آپ مطلب مطمئن نہیں ہوئے, اور پھر آپ کا آئندہ عمل کیا ہوگا؟ آئندہ عمل یہ ہوگا سر, ہم 500 گھر ہے, کمیٹی بنائیں گے قبائل کی, کیا کریں؟ قبائل کی کمیٹی بنائیں گے, وہ سب جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ماشاءاللہ ہم 400 گھر ہے, گھر سے ایک بندہ بھی نکلے گا تو پھر آپ خود سمجھتے ہو. احتجاج کریں گے, گورنمنٹ کے اس پہ روڈ بند کریں گے, تھانے کو جائیں گے, بولیں گے جو ہم سے ہو سکتا ہے, جب تک ہمارا بس چلتا ہے وہاں تک ہم جائیں گے. صاحب لاسٹ کوشچن یہی ہے, جب آپ شیخان کی ذکر کر رہے ہو, جی یہ کہ شیخان پہ جو کام شروع ابھی تک اس پہ اسٹے میں نہیں, یہ پولیس کے حدود میں آ رہا ہے یا پولیس کا؟ اس میں پولیس میں آ رہا ہے, کچلاک میں آ رہا ہے, یہ ایریا کوئٹہ ایریا ہے, ہاں بھی ایریا ہے.
ये एरिया ये अपना जो कचलाक बी एरिया है कचलाक ये एरिया है और कचलाक से आगे जो वलीविस का बी एरिया शुरू होता है वो तो उसमें कोयटा में पशीन में आया ये कोयटा में ये जो जगह इसने बनाया हुआ है ये पश्चिम में आ रहा है ये पश्चिम का इलाका है इसने तकसीम जो किया हुआ है काम शुरू है तो आप लोगों ने इसके खिलाफ शेखान ने किस को एप्लीकेशन दी है डीसी को दी या डीसी कोयटा और पशीन को दिया था डीसी पश्चिम को और डीसी पशीन से कराता कि वो कहता है बी एरिया ये कोयटा कैसे तो इसमें कोयटा में आ रहा है तो और हमारी इसलिए अथॉरिटी नहीं है कि हम इसको काम को बंद कर दें तो इंशाल्लाह कल जब हम अपना नया स्टे रेवेन्यू हो गया है उसको कल इंशाल्लाह ले आएंगे तो फिर पेश करने के थाने को दे देंगे कि भाईजान आप इनको रोक लो शेखान वाली इस बारे में क्या कहना चाहते हैं शेखान का नुमाइंदा बात करें عثمان خلاص عثمان عبدالمالک صاحب उसका ताल्लुक देखिए शेखान सर दे मुस्ताफ तो के दात्रा को मुख्तलिफ कबाइल आगे दे तो खपल मजलिस है वो कि इस्ताफ बुनियादी मसला عبدالمالک صاحب اوسن هم څه د یونیورسيټي کانفرنس په ذریعہ زه د ټول د مخه د ټول موضوع والا شکریا ادا کوم چې دوی دلته موږ ته ټیم راکړي زموږ بنیادي خبره دا ده چې موږ دلته د 100 کلو آباد یو او نن چې د زموږ اغاجان کوم خبره وکړه قسم قومونه را روان دي دلته او د دې مځکې موږ ته یو شی نه دی ملاو شوی چې زموږ اسکول لرو بقاعده اسکولان دي ګیسونه بجلیانې او به موږ دلته راوستلي دي او د مځکې موږ آبادي کړي دي موږ یو شی ترلاسه کړی نه دی مختلفه خلک راځي هغه موږ ته انتقالونه ښکاره کوي چې دا انتقال دی دا په فلان کې سوی دا په فلان کې سوی نو زموږ دا خواست دی موږ دغه ته د ټول ته دا خواست کوو چې به د دې مخنیوي د حکومت وکړي که حکومت نه کوي نو بیا سبا موږ مجبوره کیږو یا به راوځو روډ به بندوو یا به احتجاج کوو یو شی به ترلاسه کوو نو عبدالمالک صاحب دا قبائلی علاقہ دا قبائلی وطن دی مختلف قومونه دلته آباد دي ستاسو هم د یو قبیلې سره تعلق وي آیا تاسو قبایل په دا مسله باندې کله سره پر کمبل کښېنستلي یاست موږ په ډېر وار پر دې کمبل باندې سره کښېنستلي پر دې باندې مناسب کړي دي مجلسونه مې کړي دي موږ څه ښوولی شي هغه چې د چا سره پر کوم وطن زموږ په کلي کې موږ کښېنستلي په دا سیدان کې موږ کښېنستلي په دا حیدرزئی کې کښېنستلي 2-3 ځایه کښېنستلي پر دې باندې هېڅ لامل نه دی سوی موږ د ټول څه دا خواست کوو د حکومت څخه زموږ خواست دی خور څه ته کښېنستلی چې نن ټول له تا سره موجودي دي چې پر کوم چا له تا سره زیاتوب کړی دی یا ستاسو پرک باندې ډاکه وږې ده یا ستاسو پر وطن باندې قبضه کولو کوښښ کوي هغه خلکو سره ستاسو کله داسې شوې ده دا د مشرانو په واسطه یا په خپله واسطه حاجي صلاح الدین صاحب موږ سره دا واقعه مخکې سوې ده 15 کاله مخکې موږ سره یوه واقعه وسوله چې بیا زموږ کلی پر دې ګراونډ باندې موږ په شرو سره کښېوتو بیا 2-3 واره زموږ پر اسکول باندې حمله سوې ده زموږ اسکول یې رامات کړی دی او د نن څه 15 ورځې مخکې زما په ګراونډ کې پیتې نیول کېدلې قسم قومونه وو په هغه کې چې دغه نصیب الله او دا ویل چې بهی دا مځکه ما په پلانکي خرڅه کړې ده په پلانکي باندې خرڅه کړې ده زموږ هلکانو باقاعده هغه ویډیو هم جوړه کړې ده هغه ویډیو سوې ده دا جنګ د دې سره زموږ لاس لوېدلی دی तुम शेखान बवाला सर मीडिया एक्शन कमेटी सर रहता हो सर अगर बाद मीडिया एक्शन कमेटी डीसी तो डीसी पिशन एसी चिकन दायरिया दे अंकटोली आगा पहुंचते दी अगर बाद एसी कार्यजात सही अहमद दुमर सर रहता हो सर आगा दे एरिया विजिट होगी अगर दाबी एरिया दा उस्मा एरिया ना दाबी एरिया पक्कोटा की रवाना दा सेटलमेंट का आगा नंबर रोडी नंबर पे अख्तियार है अगर बाद मीडिया एक्शन कमेटी डीसी कोयटा सर रखता हो कंट्रोल नजरिए और सेचो तो है सेचो कागज पर छुट्टी वास्ता है तल्लो मुझे
پښتو لاړې بیا چې ایس ایچ او وزټ وکړي چې زمین شاه نومیږي کوم چې چارج هغه ته حواله شو بیا کنټرول په ذریعه هغه ورواستول شو دا ایریا چې هغه وکتله هغه چې دا زموږ ایریا نه ده نو کله چې هغه سره څه دا ایریا د چا ده دا کمپلین د شکایت سره ترجیح چې دا به تر څو پورې دا چې کوم د ځلا نامي شخص د کنسټرکشن شروع کړی دي تجاوزات شروع کړي دي د دې دا دعوا ده چې داخله ما په ننګر کې د باقاعده امکانات لرم نو ته به دې حواله سره حکومت سره مخکني راکې سزادار وستوري حکومت سره دغه کې درخواست کې کلکشن دي چې درخواست کې سر دا خو مسله داسې ده چې تا کله موږ کچلاک تانې ته د دې څه یوه میاشت مخکې موږ کچلاک تانې له په دې حواله باندې راغلي وو چې کوم مخالفه ګروپ و قبضه میافیا والا چې موږ دیگر تانې له سر رالو بیا چې موږ کله ایس ایچ او بوتې ایس ایچ او چې کوم ځای وکتې زموږ پر چړای باندې چې کوم د دوی د پولیسو د لیویز ایریا جلا کېږي کوټه او پشین ضلع ایس ایچ او دا وویل جلوګیر ایس ایچ او چې دا زما ایریا نه ده دا د بي ایریا ده دا لیویز ایریا ده لیویز والا چې موږ کله ورسو د لیویز والا بیا وایي چې بای دا د کوټې ایریا ده او دا بونډري په دې حیثیت باندې راغلی دی چې د لوډي او د روډ چې کوم مابین دی دا د کوټې په دغه کې دی د روډ هغه چې دی پشین دی نو دلته چې د پشین پر د چړای باندې جلوګیر حدود چې دی د جلوګیر دا کومه لوړه چې راغلی ده د روډ د لوډي مابین دا د کوټې دغه دی ضلع ده او اوس دغه دا وایي لیویز سیچو د پولیس سیچو دا وایي چې بای د ازما ایریا نه ده د بي ایریا ده د لیویز راځي لیویز چې وایي لیویز وایي ما ایریا نه تاسو د ایریا ووټ د پښین ډسټریکټ دی کله کوټي ډسټریکټ موږ کله چې کوم دی دا په کوټه کې دی موږ ووټر لیست دا ټیم په پښین کې دی دا کمپلین تاسو کړی چې د پښین ډي سي سره چې دا موږ ایریا او دا کوم ووټ وایي ګوره سره تقسیم دا تاسو مخته داسې مسایل دي چې بیا مته دا خدای نه کړی تاسو په ساتون کې سیمه به کاروي پولیس کولای شي نه پښین لیوز کولای شي د دې بیا ته دا تاسو کوم اداره درکړي سر دا خو زموږ په علاقې کې موږ خو یو دغه علاقې تقریبا زموږ چې کوم ځکه دي هغه په سیدان کې دي موږ هم دغه سیدان یو او زموږ ارڅ چې دی هغه په پښین کې دي زموږ شناختی کارت د پښین سره دی زموږ هر کیسه د پښین سره ده صرف او صرف سکول او دغه چې دی ایریا چې د کوټه ده په دا تاسو په ایریا کې د سرکاري سکولونو د دیوانونو مسمار شوي دي و دا سوي دي سر دا چا مسمار زموږ سکول سیزل سوي دي اوس خو والله الله مغه نو الله سترګې لوی دي سر چې دوه درې واره موږ دغه په جلوګیر تاڼي کې موږ دغه جمع کړی دي اطلاعي رپورټ جمع کړی دي زموږ سکول سیزل سوي مشاكل